جو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 133 آنورڈز ہے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کی خوبیاں بتاتے ہوئے کچھ خوبیاں بیان کرتے ہیں نا کہ وہ کاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. پھر یہ کہ وہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے، فحش کام ہو جائے، تو وہ اللہ کا ذکر فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہ جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے؟ تو یعنی جنتی ہوگا ہی وہ جو گناہ گار ہے، ظاہر ہے وہ گناہوں کی معافی مانگ کے سبحان اللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں گیا ہوگا. کیونکہ شیخ یہ میں اس لیے بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، نوجوان آپ کو پتہ ہے طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں. جیسے آپ نے کہا ہم سب گناہ گار ہیں، تو یہ سوال بار بار آتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، توبہ کی، پھر ریپیٹ کیا، پھر توبہ کی، پھر ریپیٹ کیا، پھر توبہ کی، پھر ریپیٹ کیا، آخر کب تک؟ مطلب میں کیا کروں؟ اس سے بار بار یہ بہت کامن سوال ہے میرے ان باکس میں نوجوانوں کا. تو یہ کہیں نہ کہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری توبہ نہیں قبول ہو رہی، یا یہ کیا ہے، کچھ ایسی ایڈکشن ہو چکی ہے. جیسے وہ ایک حدیث میں نے شیخ سنی تھی، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ اللہ جو ہے نا اس کو بار بار توبہ کرنے والے جو ہے توابین بہت پسند ہے. اور اسی حدیث میں شاید یہ بھی تھا کہ ایک انسان ایک گناہ سے بار بار جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے. تو یہ میں ان نوجوانوں کے لیے صرف آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو شاید مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں. جیسے کوئی کہتا ہے، میں کھل کے آپ سے پوچھ لیتا ہوں، کوئی کہتا ہے جی کہ مجھے پون کی ایڈکشن، کہتا ہے جی کہ میں بار بار یہ چیز دیکھ لیتا ہوں اور مجھ پہ جذبات حاوی ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری توبہ نہیں قبول ہو رہی، اس وجہ سے ہم بار بار اس میں گر رہے ہیں. تو وہ کیا ایسا کریں کہ دیکھیں اس میں نا ویسے تو بہت سارے پہلو ہیں، لیکن میں ایک ڈائریکٹ میں اس کی بات کر لوں. جی دیکھیں جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اس کو توبۃ النصوح کرنی چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے، توبۃ النصوح، بالکل ٹھیک. قرآن کہتا ہے توبۃ النصوح. صحیح. توبہ اصل میں عمل ہے، استغفار قول ہے، توبہ عمل ہے. زبردست. ٹھیک ہے، لہٰذا توبہ کا معنی ہے واپس آنا، بالکل ٹھیک. اور استغفار کا معنی ہے اللہ سے مغفرت مانگنا. تو دونوں کام اس کو کرنے پڑیں گے. ایک تو وہ یہ کام کرے گا جب اس کو احساس گناہ ہے، تو ایک تو کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر، بالکل ٹھیک. رب اغفر لی. کسی بھی کوئی بھی الفاظ استعمال کرے، لیکن وہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. صحیح. دوسرا کام وہ یہ کرے گا، وہ واپس آ جائے گا. توبۃ النصوح آ جائے، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ. توبۃ النصوح، سچی توبہ کرو. یہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے؟ اس کو بعض لوگوں نے تو کہا نصوح جو ہے یہ نصیحت خیر خواہی سے ہے. یعنی ایسی توبہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے لیے خیر خواہی کا اظہار کرے کہ اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے. دوسرا توبۃ النصوح اس اعتبار سے ہے کہ ایک عربی میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے عسل الناصح، صحیح، یعنی شفاف شہد. تو توبہ اتنی شفاف ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کوئی کنٹامینیشن نہیں ہونی چاہیے، سبحان کہ جیسے شفاف شہد ہوتا ہے اس طرح کی ہونی چاہیے. اور تیسرا اس کا مفہوم توبہ نصوح کے حوالے سے کہ نصاحت الثوب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کپڑے کو رفو کرنا، کہ جس کے اندر کوئی کٹ لگ گیا ہے تو اس کو رفو کر کے وہ کٹ جو ہے وہ پورا پر کر دینا. تو گویا اب آپ نے جو توبہ کرنی ہے وہ ان تینوں میں سے کسی پہلو کو کور کرتی ہوگی، تو وہ توبۃ النصوح ہے. اچھا، اس کو ایک امام بغوی علیہ الرحمہ نے ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے. مجھے نہیں پتا اس کی جو اوریجنل جو اس کی سند ہے اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے، لیکن امام بغوی علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے کہ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ اللہ سے اس طرح سے توبہ کرنا اور اس طرح سے ندامت کا اظہار کرنا کہ جس گناہ کے بارے میں آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کے بارے میں آپ کا عزم یہ ہو کہ میں کبھی اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں لوٹوں گا. جس طرح جانور کے تھن میں سے دودھ نکل آتا ہے اور وہ واپس کبھی نہیں لوٹتا، اس طرح سے یہ طے کر لینا کہ میں یہ واپس کبھی نہیں لوٹوں گا. یہ مثال دی کہ اس طرح سے انسان طے کرے کہ میں نے واپس نہیں لوٹنا، تو وہ توبۃ النصوح ہوتی ہے. اب اگر کسی نے توبہ کی ہے جی، اور توبہ کے بعد اس کا عزم یہی ہے، اور توبہ کی 4 شرائط میں ایک شرط بھی یہ ہے کہ ان یعزم، کہ وہ یہ ڈٹرمنیشن اور اس ارادے کا اظہار کرے کہ
अल्ला यऊद इलैहि अबदा, कि दोबारा कभी भी इस गुनाह की तरफ वापस नहीं आएंगे। अगर ये गुनाह की ये जो तौबा की शराइत में सारी शराइत मौजूद हैं, लेकिन 4 शराइत। सबसे पहली शर्त है अय्यन दिमाला फेले, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये दूसरी शर्त है, इससे भी पहली शर्त ये है अय्युक़ल अनिल मासिया, कि सबसे पहले यह है कि इंसान गुनाह से बाहर आए। बिल्कुल ठीक। गुनाह में मुलव्विस होते हुए तौबा कबूल नहीं होती। बिल्कुल ठीक। यानी आप अगर किसी भी गुनाह में मुलव्विस हैं और तौबा किए जा रहे हैं तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही गुनाह से बाहर अय्युक़ल अनिल मासिया, ये पहली शर्त है, उसमें से बाहर निकल आए। बिल्कुल ठीक। फिर इसको भी दूसरी शर्त आप करार दें कि अय्यन दिमाला फेलिहा, उसके ऊपर उसको नदामत हो, पशेमानी की, अल्लाह मैंने तो नहीं करना था, ये हो गया। तीसरी बात ये कि अल्लाह यऊद इलैहि अबदा, ये अज़म करे कि मैं दोबारा कभी भी इसमें वापस नहीं आऊँगा, इस गुनाह के अंदर। और उसमें उस मिसाल को ले लीजिए जो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस में है कि जिस तरह थान में दूध वापस नहीं जा सकता, इस तरह से आप गुनाह की तरफ वापस नहीं जा, ये अज़म, ये तौबतुन नसूह है। चौथी शर्त उस वक्त लागू होती है जब आपने किसी उस अमल के अंदर, उस गुनाह के अंदर किसी आदमी का, किसी फर्द का हक भी शामिल। आपने किसी का हक मारा है तो जब तक आप उसका हक उसको वापस नहीं करेंगे आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। लिहाजा ये नहीं है कि आप सिर्फ अल्लाह से तौबा कर लें, आपने किसी का माल चोरी किया है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, अब अल्लाह से तौबा कर लें तो आपको गुनाह माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सही। हुकूकुल इबाद जो हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, फिर आप अल्लाह से माफी मांग लें। हाँ, अगर किसी का अगर हक आप पूरा नहीं कर सकते आप उससे माफ करवा लें। सही। आप उससे माफ करवा लें कि मुझे माफ कर दे, मैं नहीं पूरा कर सकता। सही। फिर आप अल्लाह से माफी मांगे। अच्छा, जब किसी ने तौबतुन नसूह की है और सच्ची तौबा की है तो वो तौबा है ही ऐसी तो उसके अंदर ये डिटर्मिनेशन शामिल है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा इस गुनाह की तरफ। ऐसे। अगर ऐसी तौबा की है सही, तो वो कबूल है इंशाअल्लाह। सही। और अगर वो तौबा करने के बाद उससे गुनाह चाहे अगले 5 मिनट बाद सरजद हो जाए, ये अब उसका मामला नहीं है। सही। उसकी तौबा अगर इन सारी शराइत के मुताबिक थी और उसमें ये अज़म शामिल था कि मैंने सारी जिंदगी गुनाह नहीं करना, अगर ये अज़म शामिल था तो उसकी तौबा कबूल है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर फिर उससे गुनाह हो गया तो जाहिर है वंस अगेन वो किसी हालात की मगलूबियत होगी या जज्बात की मगलूबियत होगी, तो जब फिर गुनाह हुआ तो फिर उसके ऊपर वो उसी तरह की तौबा फिर लागू होगी, फिर होगी तो फिर वो तौबा कबूल हो जाएगी। ये अमल अगर कोई शख्स दिन में 10 दफा भी करता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आदमी गुनाह करता है, गुनाह करके फिर अल्लाह ताला से कहता है या अल्लाह मैं मुझसे गुनाह हो गया है तो मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि ये जो मेरा बंदा है इसने गुनाह किया है, क्या इसको यकीन है कि मेरा एक रब है और इसको यकीन है कि मेरा रब माफ़ कर देगा? और फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह यकीनन उसको ये यकीन है, इसीलिए तो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते मैंने इसको माफ़ कर दिया। क्या बात। अच्छा, कुछ देर बाद फिर गुनाह कर लेता है, फिर बैठ जाता है रब्बी इन्नी अज़नबतु ज़ंबन, अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया है, तो फिर माफी मांगता है अल्लाह तो मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला फिर फरिश्तों को देखें, कुछ लोग मुझे खुद एक दोस्त थे, वो पहले मजाक था उनके साथ, खैर वो मजाक में कहते थे, मैंने कहा यार आओ नमाज पढ़ लो, आगे से कहते थे कि नहीं हमने देखा है नमाजियों को कैसे होते हैं। मैंने कहा भाई नमाजी अगर मिसाल के तौर पे कैसे होते हैं, ऐसे मुराद है कि सख्त दिल, इल डिसिप्लिन, ये वो, कोई कह सकता है ये तो चोरी भी करते हैं, स्मगलिंग का कारोबार करते हैं। मैंने कहा अगर एक नमाजी स्मगलिंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब है नमाज गलत है? अगर कोई हिजाब में कोई गलत काम कर रहा है तो इसका तुम क्या कहोगे कि हिजाब जो है वो गलत है? ऑन दी अदर हैंड मैंने जो बात की ना कि वो ये कहते हैं कि जी क्या मतलब है जो हिजाब में नहीं है वो शरीफ नहीं है। ये सेंटेंस हम तो कोई जजमेंट पास कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हुक्म दिया है और आपने ही आयत सुनाई कि ताकि तुम जो है वो एक डिसेंट खातून के तौर पे जानी जाओ। इसका मतलब ये कि थ्रू आउट हिस्ट्री और साइकोलॉजिकली स्पीकिंग भी अगर आप देखें कि जब उन्होंने वुमेन को कोई सिडक्टिव रोल देना होता है, मतलब टू यूज दिस वर्ड, तो फिर क्या वो सिंबलाइज करते हैं बॉडी पार्ट्स को ही। तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं करती उस पर कोई हम जजमेंट पास करें कि वो शरीफ नहीं है, नेक नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन जो अल्लाह का हुक्म कर रहा है पूरा वो तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह वन स्टेप अहेड है।
یہ ہے بس ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ دوبارہ اپنی ڈیفینیشن کو پہلے اگر ہم کر لیں نا، ہم ایگری اس پر ہو جائے تو باقی کی بات بھی آسان ہو جائے گی. جس نے اللہ کے حکم کا خیال نہیں کیا اس کی شرافت پہ کوئی بھی آپ کی طرف سے وہ نہیں لگے گی. دیکھیں تھوڑا سا تو لگائیے، تھوڑا سا زیادہ نہ صحیح تھوڑا بہت لگا دیجیے. میں یہ نہیں کہتی وہ پرورٹ ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ لازماً بری ہیں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے حکم کا خیال نہیں کیا. انہوں نے ایک رسپانسبلٹی کا ثبوت دیا. آپ ہی کے منہ سے ہو کہ اگر مرد یہ بات کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم پہ سیکسسٹ ہونے کا یا میل شوونزم کا یا پیٹریارکی کا ایک لیبل لگتا ہے. میں اسی لیے چاہتا تھا کہ یہ بات آپ ہی سمجھائیں کہ ڈیفینیٹلی سر کور کرنا اس کے بارے میں تو کسی عالم کا میرا نہیں خیال، ماڈرن سے ماڈرن بھی آپ عالم اٹھا لیں، یو وانٹ فائنڈ کہ وہ کہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے سر کور نہ کر. آئی تھنک اتنا تو سارے ہی کنسنسس ایگری کیے ہوئے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ ایڈوائس خاص کریں، کیونکہ فار دا سیک آف سنسیریٹی یہ پروگرام صرف ہم اس لیے کر رہے ہیں کسی کو بیش کرنے کے لیے نہیں. میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بتاتا ہوں. میں ایک بار سڑک پہ تھا یہاں کینال روڈ پہ، اشارہ آیا، اشارے پہ میں کھڑا ہوا تو ایک آنٹی جو ہیں وہ ساتھ والی گاڑی میں تھیں، میں ادھر تھا، تو وہ آنٹی نے ایک ینگ لڑکی تھی، انہیں وہ بائک پہ بیٹھی ہوئی تھی، انہیں کہا کہ بیٹی تھوڑا جا ڈھک لے اپنے آپ نو، پنجابی میں کہا مینو شرم آنی. تو اب میں ایک دم اسٹارٹل ہوا، میں نے کہا کتنی سخت بات انہوں نے کر دی. لیکن تھوڑا سا میں نے سوچا کہ وہ بوڑھی خاتون نے بڑا سنسیئر، ٹھیک ہے ان کو نہیں اچھا لگا، ہاں نہ اچھا لگا انہیں، لیکن انہیں دیکھیں سنسیئرٹی دیکھیں کہ انہوں نے کہا مجھے برا لگ رہا ہے، میں حالانکہ ایجڈ خاتون، بیٹی مجھے برا لگ رہا ہے کہ آپ اس طرح سے نمایاں ہو رہا ہے تھوڑا بہت. تو میں چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں، ظاہر ہے کہ اب ایک ٹرینڈ آ رہا ہے کہ سر سے دوپٹہ بالکل ختم ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ چلیں اولڈ پی ٹی وی کو دیکھ لیں، نیوز کاسٹر سر پہ دوپٹہ لیا کرتے اور بڑا کچھ تھا، سمبولکلی صحیح جو بھی تھا چلیں، لیکن یہ کہ ایک وہ تھا، ایک ڈریس کوڈ تھا. اب یہ ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے دوپٹہ لینے کا یا اپنے آپ کو کور کرنے کا. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کھل کے بات ہوئی جائے. گریٹ ڈسکریپنسی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے اندر انہوں نے کئی دفعہ علماء کو بھی بلایا ہوتا ہے، بہت ڈیسنٹ لوگوں کو بلایا ہوتا ہے جو پالیٹکس پہ اپنی بڑی سالڈ رائے دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے سامنے میں ان کو دیکھتی ہوں ان کا اتنا وہ بچگانہ سا انداز ہوتا ہے، وہ بال کھول کے اور وہ اس طرح سے بیٹھی ہوتی ہیں، وہ دونوں کی نا وہ ان کی اپروچ میٹ نہیں کر رہی ہوتی. چلیے آپ نے یہ والا واقعہ سنا ہے تو ایک واقعہ آپ کو میں بھی سنا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ بات میں برکت ڈال دیتے ہیں. میرے جو داماد ہیں وہ موروکن فرینچ ہیں، ہی از اے فرینچ مین. اچھا اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو پھر دین کی طرف آگے، پاکستانی لڑکی سے شادی بھی کر لی. بیٹی میری ماشاءاللہ حجاب کرتی ہیں، نقاب لیتی ہیں اور بڑے پیشنیٹ ہیں میرے داماد. اللہ تعالیٰ ان کے جذبے میں برکت ڈالے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہم کوئی دبئی میں بہت بڑے سارے مال میں گئے اور وہاں پہ ہماری کچھ پاکستانی خواتین تھیں جو اسی طرح سے نامناسب سے مراد کپڑے دوپٹے وپٹے نہیں لیے ہوئے تھے، بال کھولے، تو کوئی زیادہ نامناسب نہیں، اس طرح سے کپڑے پہن کے تھوڑا سا ہو ہا بھی کر رہی تھیں. ان کے مرد بھی ساتھ تھے. تو یہ میرے جو داماد ہیں وہ ہمیں یہ کہہ کے کہ میں تو ذرا ان سے بات کر رہا ہوں، اور ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوا وہ کیا بات کرنے جا رہے ہیں. جاتے ان میں سے ان کا کسی مرد کا تھا، کسی مرد کو انہوں نے کہا کہ میں آئی اسپیک ود یور لیڈیز، اور وہ اتنا ان کا ایبرپٹ اور اتنا وہ اسپونٹینیس وہ تھا کوشچن کہ وہ بیچارے نہ بھی نہیں کر سکے، ورنہ ہوتے تو وہ ایک دو دفعہ تو گھور کے دیکھتے کہ ہماری لیڈیز سے آپ کی بات کرنے کا. اینی ڈائریکٹلی اپروچ ٹو دیم اور اس نے کہا میری بات سنیں، میری بیوی پاکستانی ہے اور میں نے بہت پاکستانیوں کو اسٹیم کے ساتھ دیکھ کے اس سے شادی کی ہے، آپ پاکستانی ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں تو آپ کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا. Could you imagine ان کی پتہ نہیں اپروچ میں یہ ڈائریکٹڈنس تھی، سنسیریٹی تھی، ایک دم ان لڑکیوں نے فوراً کیا اور ان کے جو مرد آس پاس تھے It worked. اس وقت میرے دل کے اندر یہ بات آئی تھا، یا میں سمجھتی ہوں ڈائریکٹڈنس تھی اور سمپلسٹی تھی. It worked. انہوں نے ایک دم اس اپنے دوپٹے سروں پہ لیا اور شرمندہ ہوئی، اور ان کے مردوں نے بالکل برا نہیں مانا. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہم اخلاص کو بھی ذرا اپنے اندر لائے اور ساتھ جو ہے نا اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ہم کلیئر واضح بھی کریں. ٹھیک ہے، بجائے اعتراض بنانے کے
اور وہ رکھنے کے تو آئی ریممبر کا, اور مجھے یاد ہے مجھے اس سے بہت انسپریشن ملی تھی. تو آئی ٹرائی ٹو ایکوائر دی سیم ڈائریکٹڈنس انشاءاللہ. سنسیریٹی ہو تو لوگ بات سنتے ہیں اور وہ واضح ہو جاتی ہے وہ سنسیریٹی آئی بلیو کے سینٹینسز میں. ابھی ریسنٹلی میرے ایک دوست ہیں, ان کی خالہ یہاں پر آئی امریکہ سے, شفٹ ہو گئی یہاں پہ پاکستان میں. ہی سیڈ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اے لیول میں کسی اسکول میں کرایا, لاہور کے کوئی مشہور اسکول میں, اینڈ ہی سیڈ کہ شی واز شاکڈ کہ اتنا کھلا ماحول اور اس طرح کی چیزیں تو میں نے امریکن اسکولز میں نہیں دیکھی جو یہاں پاکستان میں اسکولز میں ٹاپ نوچ اسکولز میں ہو رہی ہیں. شی سیڈ کہ میں تو یہ سمجھ کے آئی تھی کہ پاکستان میں کچھ کنٹرول ہوگا, لاہور میں کچھ کنٹرول ہوگا, اور لٹرلی میں آپ کو ان کے الفاظ نہیں بتا سکتا جو اس نے مجھے بتایا کہ شی سیڈ کہ یہاں جس طرح کے لباس پہنے جا رہے ہیں, مطلب ایز اف کہ ہم کمپلیکس میں ہیں. درزیوں کی انوویشن, وہ تو درزیوں کے تو وہ اللہ معاف کرے جس طرح کے لباس سیے جاتے ہیں, لیکن شی سیڈ ہی ٹولڈ می کہ شی سیڈ ایز اف